ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج جس خبر پہ تبصرہ کرنا ہے وہ بڑی حیرت انگیز خبر ہے۔ ایکچولی تو نوبت یہاں تک پہنچنی نہیں چاہیے تھی کہ اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی نوبت آئے، لیکن کیا کیا جائے، اب ایک خبر ہے اور وہ پاکستان کے دو بڑے اہم روزناموں میں چھپی ہے اور اس کا تذکرہ نہ کیا جائے یہ تو غلط بات ہے۔ یہ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اسلام آباد کلب گئے سنڈے برنچ پر، اور اسلام آباد کلب نے ان کو درخواست کی اور ان سے التماس کی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے کرٹن لگا کے کوئی اسپیشل سیٹ اپ کر دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بڑے لوگوں کو اسپیشل سیٹ اپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس جنرس آفر کو ڈکلائن کر دیا، جو کہ بہت بڑی بات ہے، اور ان کی دریا دلی اور انصاف پسندی اور عوام پسندی کی داد دینی چاہیے، شاید یہی اس خبر کا مقصد تھا۔ لیکن بات یہاں تک خبر ختم نہیں ہوتی، خبر مزید آگے چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا، ہمارے دوست صحافی نے، کہ اس کے بعد کھانے کے لیے جب قطاریں لگیں تو جنرل صاحب خود قطار میں کھڑے ہو گئے، اور ایک ٹیبل جس پہ بہت زیادہ رش تھا وہ آملیٹ کی ٹیبل تھی، تو انہوں نے بالکل کسی سے پہلے باری لینا پسند نہیں کی اور وہ قطار میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی باری پر آملیٹ لیا، اور اس کے بعد وہ عوام میں گھل مل گئے۔ اب دیکھیے، میرے نقطہ نظر سے تو اس خبر میں کوئی خاص خبریت نہیں ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کسی بھی ہوٹل میں ہوتا، کسی بھی جگہ ہوتا، یا ایسا نہیں بھی ہوتا تو یہ اس میں کوئی خبریت نہیں ہے۔ لیکن آج کل کا میڈیا اور خاص طور پہ پاکستان کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ایسا ہو چکا ہے کہ اس خبر کو بڑی توجہ دی جا رہی ہے، اس پہ بڑی داد دی جا رہی ہے، اس پہ انصاف پسندی کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں اور بڑی داد دی جا رہی ہے کہ دیکھیے کتنا بڑا کمال ہو گیا کہ نہ صرف اسپیشل سیٹ اپ لگوایا بلکہ قطار میں بھی کھڑے ہو گئے اور آملیٹ بھی خود اپنے ہاتھ سے اٹھایا۔ یہ بہت بڑی خبر کے طور پہ پورٹرے ہو رہا ہے، اس میڈیا میں پورٹرے ہو رہا ہے جہاں بہت ساری خبریں آج کل نہیں چھپ رہی، حالانکہ ان خبروں کو چھپوانے کے لیے لوگ اور ان کی قربانیاں قطار میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ قطار آج سے نہیں لگی، یہ قطار مدتوں سے لگی ہے۔ یا ہم ذکر کرتے جاتے ہیں اس ویلاگ میں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اپنی خبر کے چھپنے کے انتظار میں قطار میں لگے ہیں، اور کیسے خوش نصیب اور خوش بخت لوگ ہیں کہ جن کے آملیٹ لینے کی خبر بھی شہ سرخیوں کی طرح اخبارات میں جگمگاتی ہے۔ دیکھیے، بلوچستان کے حقوق کی بات کیجئے، بے تحاشا ان کی محرومیاں ہیں، اور پہلے ہم ان محرومیوں سے واقف نہیں تھے، لیکن اب ہم ان محرومیوں سے واقف ہوتے جا رہے ہیں۔ وہاں کے مسنگ پرسن، ان کے خاندان والے مدتوں سے اس بات کے منتظر ہیں اور قطار میں لگے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں کہ کاش کبھی ان کی خبر یہ میڈیا چھاپے، کیا کاش کبھی ان کے غم کے بارے میں بھی یہ میڈیا بتائے۔ انہیں کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں انصاف کے انتظار میں، کتنی مدتوں سے وہ انتظار کی کلفت برداشت کر رہے ہیں، لیکن کبھی میڈیا میں ان کی خبر نہیں آتی۔ اسی طرح اسلام آباد میں بے تحاشا اساتذہ ہیں جو اس مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ حکومت ان کی تنخواہیں بڑھائے اور وہ جو سرکاری نوکری میں باعزت زندگی گزارنے کے خواب سے آئے تھے تو وہ باعزت زندگی ان کو نصیب ہو۔ جب کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں کی تو پھر اس کے اوپر انہوں نے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے احتجاج کیا لیکن اس کی خبر نہیں آئی۔ وہ سردیوں میں ٹھٹھرتے رہے، خواتین ڈنڈے کھاتی رہیں، ان پر پولیس گردی ہوتی رہی، لیکن ان کی خبر نہیں آئی۔
وہ سارے اساتذہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ استاد ہیں، انہیں پڑھانے کا فریضہ نصیب ہوا ہے۔ اس کے بجائے اگر وہ استاد نہ ہوتے، ایک آملیٹ ہوتے، تو پھر ان کی خبریں کس طرح شہ سرخیوں کے طور پر لگنی تھی۔ اسی طرح صحافتی اداروں کو دیکھ لیجئے، گزشتہ کچھ برسوں میں، 2-2.5 سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، ان اداروں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس طرح ان پر جبر کیا گیا ہے، کس طرح ان پہ تسلط جمایا گیا ہے، کس طرح بے تحاشا صحافیوں کو اور ٹیکنیشینز کو، کیمرہ مینوں کو نکالا گیا ہے، کس طرح بہت سارے لوگوں کو جو ان چینلز میں کام کرتے ہیں کئی ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، کس طرح 2-3 لوگ اپنی جان سے گزر گئے اور انہیں تنخواہ نہیں ملی۔ معیشت کی بدحالی کا یہ عالم ہے کہ اب وہ چینل ایک اور طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں، اور اس طریقے کے لیے نہ انہیں صحافیوں کی ضرورت ہے، نہ خبر دینے کی ضرورت ہے، نہ ٹیکنیشینز کی ضرورت ہے، نہ اچھے کیمرہ مین اور لائٹ مینوں کی ضرورت ہے، انہیں صرف ایک واٹس ایپ نمبر کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو سارے بے روزگار صحافی ہیں یا جن کو تنخواہیں نہیں ملی، وہ بھی اس قطار میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ قطار بہت طویل ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ وہ سارے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی دن ایسا آئے کہ جو سیٹھ ان کو نوکریاں دیتے تھے، یا وہ سیٹھ جن کے ذمے ان کی تنخواہیں ہیں، کسی دن ان کے بارے میں بھی کوئی خبر چھپے اور کوئی ان کا پرسان حال بھی ہو۔ اسی طرح کلرکس کی بات کر لیجئے، کلرک بھی بہت مدت سے احتجاج کر رہے ہیں، کسی چینل پر ان کے احتجاج کی خبر نہیں آتی، اور جب پچھلا دور حکومت تھا کہیں 15 لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے تھے تو ٹیکنیکل کیمروں کے ایسے اینگل کریٹ کیے جاتے تھے کہ یوں لگتا تھا حکومت کے خلاف بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے، کوئی بڑا انقلاب آنے والا ہے۔ لیکن اب جو بڑا احتجاج ہو رہا ہے اس کے اوپر کسی کے سر پر جون نہیں رنگ رہی اور کوئی اس کی خبر لگانے کو تیار نہیں ہے۔ کلرک بھی شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم کلرک کیوں بنے، ہم آملیٹ ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتے۔ اسی طرح لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، کئی سالوں سے، دہائیوں سے ان کے مطالبات وہی ہیں، وہ نوکری میں عزت مانگتی ہیں، وہ نوکری میں موبائل کا خرچہ مانگتی ہیں، وہ نوکری میں یہ مانگتی ہیں کہ ان کے تنخواہوں میں اضافے ہوں، انہیں کوئی ٹرانسپورٹ الاؤنس دیا جائے۔ وہ اس قدر محنت کا کام کر رہی ہیں، گھر گھر جا کر صحت کی روشنی پھیلا رہی ہیں، وہ قطاروں میں لگی ہوئی ہیں کئی دہائیوں سے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، انہیں ایک سرکاری ملازم کی عزت دی جائے، احترام دیا جائے، لیکن نہ ان کی کوئی خبر چھاپتا ہے، نہ ہی صفحہ اول پر شہ سرخیاں جگمگاتی ہیں، نہ ہی اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ وہ بھی سوچتی ہوں گی کہ ہم لیڈی ہیلتھ ورکر نہ ہوتی، ہم آملیٹ ہوتی، اور لوگ دور سے لائنوں میں کھڑے ہوتے، بڑے بڑے طاقتور لوگ، اور وہ لائن میں کھڑے ہو کے ہمارا نام پکار رہے ہوتے، ہمارا انتظار کر رہے ہوتے۔ جو جمہوریت پسند لوگ ہیں اس ملک کے، وہ بھی ایک طویل قطار میں لگے ہوئے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں اس دن کا، اس لمحے کا کہ جس دن یہاں پہ جمہوریت صحیح معنوں میں آئے گی، یہاں سے آمریت اور فسطائیت کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا تو وہ جمہوریت پسند لوگ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ کاش وہ جمہوریت پسند نہ ہوتے، پیاز ٹماٹر والا آملیٹ ہوتے۔ سیاستدانوں کی پوچھ لیجئے، وہ تو بیچارے 70 دہائیوں کا رونا رو رہے ہیں۔ 70 دہائیوں سے کبھی انہیں غدار، کرپٹ، کافر قرار دیا جا رہا ہے۔ ساری سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کسی طرح ووٹ کو عزت دے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کے حوالے سے، پارلیمان کی سپریمیسی کے حوالے سے کوئی خبر اخبارات میں چھپے،
کوئی چینلوں پر بریکنگ نیوز چلے، لیکن چینلوں کے پاس اور اخبارات کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے. ان کے پاس ایک آملیٹ ہے اور اس کے اندر کتنا پیاز، ٹماٹر، دھنیا، مرچیں، نمک ڈلا ہے، اس کی خبریں ہیں. یہ المیہ ہے اس معاشرے کا کہ ہمارے استاد، ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکر، ہمارے کلرک، ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے صحافی اور ہمارے جمہوریت پسند اپنے اپنے پروفیشن سے بڑھ کر آج صرف ایک تمنا کر رہے ہیں کہ کاش وہ یہ سب کچھ نہ ہوتے، ایک آملیٹ ہوتا.